الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أن آدم عليه السلام قال طفت السماوات فلم أر فيها موئدا إلا رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه ولم أعرف في الجنة فسرعا ولا غرفة إلا واسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه ولقد رأيت اسمه على نهور الحور العين وبرك أعجام الجنة وشجرة طوبى وسدرة المنتهى والحضن وبين أعين الملائكة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احباب بآواز بلند نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود و سلام پڑھیے گا. کوئی زبان خاموش نہ رہے بلکہ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ.
صحرا کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنے والوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرنے والوں، سنو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ کے بارے میں کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو ایسا تراشا کہ نگینہ بنا دیا۔ میرے محبوب نے پتھر کو ایسا تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ قربان جائے اے خدا تیری عظمت پر، تو نے تو دو جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ دی روز دربستان سرا کہ ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں، کرتی تھی چرچا ذوق میں، کشف الدجا بجمالہ۔ یہ بلبلیں بھی کوب کو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا، صبح حسنت جمیع خصالہ۔ یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام احباب، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا، مسجد میں آنا، اللہ کی رضا کی خاطر واعظ و نصیحت سننے کے لیے بیٹھنا، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کریم اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام ان ہستیوں کے لیے جن ہستیوں نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، دین اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اب آپ اسی وقار ہمارا جو آج کا موضوع ہے الحمدللہ بڑا پیارا موضوع ہے کہ اس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، اس کے برکات، اس کی عظمت
اس کی شان، اس کی رفعت، اس کا مقام کیا ہے۔ تو محمد تو نام ہی ایسا ہے کہ جب ہی محمد نام لیا جاتا ہے تو زبان پر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ محمد کہنے سے ہونٹ جو ہے وہ 2 مرتبہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی چیز آپس میں ملتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو محمد نام ہی محبت والا ہے۔ جب ہی نام لیا جاتا ہے تو ہونٹ آپس میں ٹکراتے ہیں، گویا محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسجد میں آ گئے، اور کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی جو احباب ابھی باہر ہیں کہ کریم اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے مسجد میں جلد از جلد آنے کی اور بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سننے کی۔ احباب ذی وقار، اللہ جل جلالہ عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہمارا جو ہے بیٹا پیدا ہو، بھتیجا پیدا ہو، پوتا پیدا ہو، دوتا پیدا ہو، تو ہم اس کا نام رکھنے کے لیے کبھی ادھر چاہتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ اس کا باپ اس کا نام رکھ دے، کبھی سوچتے ہیں اس کا دادا اس کا نام رکھے، کبھی سوچتے ہیں اس کا نانا اس کا نام رکھے، کبھی سوچتے ہیں اس کا تایا اس کا نام رکھے، اس کا چچا اس کا نام رکھے، اس کی پھپھی، اس کی خالہ، اس کی نانی، اس کی دادی، اس کا فلاں قریبی رشتہ دار، اس کا بھائی، اس کی بہن، کوئی جو ہے اس کا نام رکھے تو ہم نام دیکھتے ہیں رکھتا کون ہے، کہتے ہیں چلو باپ نہیں، ماں نہیں، بیٹا نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، چلو کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، اس سے نام پوچھتے ہیں، اپنے بیٹے کا، اپنے پوتے کا، اپنے بھتیجے کا، اپنے دوتے کا نام قاری صاحب سے پوچھ کر رکھتے ہیں کہ کون سا نام برکت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، ترجمہ رکھنے والا ہے اور احسن جو ہے ذریعہ نجات دینے والا ہے، تو ہم پوچھ کر رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی ہم جاتے ہیں اپنے ولی کے پاس، اپنے بزرگ کے پاس، اپنے پیر کے پاس کہ پیر صاحب، ولی صاحب، عالم دین صاحب، مفتی صاحب، مفکر صاحب، محدث صاحب، فلاں صاحب، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میرا پوتا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے اور دوتا پیدا ہوا ہے، ان میں سے کوئی بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نام بتا دیں، اس کا نام تجویز کر دیں، آپ برکت والا نام بتائیں گے، ہم وہ نام رکھیں گے، اللہ رب العزت خیر فرما دے گا۔ ایسے ہی ہے، کچھ وہ ہیں جن کا نام جن کے پیروں نے رکھا ہے، کچھ وہ ہیں جن کے بچوں کا نام ان کے پیروں نے رکھا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے جو ہے نواسوں کا نام ان کے پیروں نے رکھا ہے، عالم دینوں نے رکھا ہے، مفتیان کرام نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ سرکار دو عالم، نور مجسم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کا نام وقت کے کسی ولی نے نہیں رکھا، جن کا نام آپ کے دادا نے نہیں رکھا، آپ کے بابا نے نہیں رکھا، آپ کی اماں جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں رکھا، کسی رسول نے، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی محدث نے، کسی مفکر نے، دنیا کی ذات کسی نے نہیں رکھا، بلکہ محمد الرسول اللہ
اللہ اکبر، آپ کا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ سرکار کا ذات کس نے رکھا؟ سرکار علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ ابھی کریم اللہ نے اس کائنات کو بنایا نہیں تھا، کریم اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بنایا، آسمانوں زمینوں کو نہیں بنایا، دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں بنایا، حضرت آدم نبی جینا علیہ السلام کو بھی کریم اللہ نے ابھی نہیں بنایا، اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کو تجویز فرمایا۔ کہہ دیں سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام اسم گرامی جو ہے اللہ رب العزت نے تجویز فرمایا۔ تو کیوں نہ کہوں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نیاب، وجد میں ہو کے اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وجد میں آ کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر کریم اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام مبارک کو عزت و شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا محمد نام جو ہے وہ شیریں ہے، میٹھا ہے، کس قدر جو ہے وجد آفرین ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر جو ہے یہ پیارا کلمہ ہے، کس قدر یہ جو ہے وہ میٹھا نام ہے۔ جو ہی لبوں کی دہلیز پہ آیا، روح مسرت سے جھوم اٹھتی ہے، عشاق جو ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں، بے قرار ہو اٹھتے ہیں، دھڑکنیں دل کی تیز ہو جاتی ہیں، شاخ جبی پر مستیاں اٹکیلیاں کرنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ پیارا نام ہے محمد۔ جب ہی کہتے ہیں تو سرور پیدا ہوتا ہے، چین پیدا ہوتا ہے، آرام ملتا ہے اور راحت و سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نام اسم گرامی اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اسی وقار یہ نام اسم گرامی اللہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، یہ بڑی شان و عظمت والا نام ہے۔ یہ صرف اور صرف محبوب علیہ السلام کا نام اسم گرامی دنیا میں ہی موجود نہیں، بلکہ یہ نام اسم گرامی جنت میں بھی موجود، حوض کوثر پر بھی موجود، اللہ اکبر، جنتی نہروں پر بھی موجود، آسماں کے ہر کونے پر موجود، اور عرش اولا کے ہر کونے پر موجود، اور لوح محفوظ کے کناروں پر، لوح محفوظ کی تختی پر بھی یہی اسم محمد جو ہے وہ نقش ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حدیث پاک ہے، جب پوچھا گیا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ کا نام اسم گرامی صرف اور صرف آپ تک محدود ہے یا کسی اور جگہ پر بھی موجود ہے؟ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں وَجَاءَنَّ آدَمَ علیہ السلام قَالَ طُفْتُ السَّمَاوَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، آسمانوں میں جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے اسم محمد کو رقم فرمایا ہے۔ تو ان کا واقعہ جو ہے وہ ساتھ تفصیلاً بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ سرور بھی ملے گا اور کیف بھی ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، جب آپ جو ہے وہ آسمان سے جنت سے زمین پر تشریف لائے، 300 سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار کرتے رہے، پر کوئی جواب نہ ملا۔
آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آدم کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو یہ سارا کا سارا واقعہ پیش کیوں ہوا؟ 300 سال تک اللہ نے نہیں فرمایا آدم کیا چاہتا ہے، 300 سال بعد اللہ خود فرماتا ہے آدم کیا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا جب جب ذکر خدا کرنا تب جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا۔ تو بیٹا پوچھتا ہے بابا یہ کیوں؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آئیے ذرا سنیے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد امجد تمام جو ہے وہ بشروں کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، کہہ دیں سبحان اللہ، آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے شیس علیہ السلام سن لے، میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عرض کرتے ہیں بابا جان آپ مجھے وصیت کریں، میں آپ کی وصیت کو سننا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا پھر توجہ کے ساتھ سن لے اور اسے جو ہے وہ یاد رکھنا اور ہر وقت یاد رکھنا اور اس نصیحت پر عمل پیرا ہوتے رہنا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرمایا بیٹا عرض کرتا ہے بابا جان میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، ذرا بتائیے نصیحت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میری نصیحت یہی ہے جب جب اللہ کو تو نے یاد کرنا ہے تب محبوب علیہ السلام کو یاد بھی کرتے رہنا ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب جب ذکر خدا کرنا ہے ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے۔ بابا جان سے وہ عرض کرتے ہیں حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں بابا جان یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا ذکر تو کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں وہی چلانے والا ہے، وہ چاہے تو ہماری سانسیں روک دے، وہ چاہے تو ہمارے سے نعمتیں چھین لے۔ جس نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، جس نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، جس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، بابا جان اس کی تو ذکر کرنا ہے، اس کی تو عبادت کرنی ہے، پر محمد مصطفیٰ کا ذکر کس لیے کرنا ہے ذرا بتا دینا۔ بھئی اللہ کا ذکر تو کرنا ہے، ذکر خدا تو کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کیسے؟ کہ اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، ہر چیز دی ہے، پر ذکر ساتھ مصطفیٰ کیوں کرنا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، غصے نہیں ہوئے کہ میرے آگے سوال کیا، نہ بلکہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ پیارے لہجے کے ساتھ، اور پھر آدم علیہ السلام ہو اور پھر ان کی زبان اقدس مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ ہوں وہ کیوں نہ میٹھے ہوں گے، کیوں نہ وہ شیریں ہوں گے، اور پھر آگے نصیحت سننے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں کھڑا بلکہ اللہ کا نبی کھڑا ہے حضرت شیس علیہ السلام، جس میں وہ نور محمدی منتقل ہو چکا ہے، وہ امانت جو صدیوں سے چلنی ہے وہ حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام میں ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ نصیحت پھر کیوں نہ باپ کی قبول کرے گا؟ عرض کی ہاتھ باندھ کے بابا جی بتائیے کیسے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیسے؟ تو موضوع کیا ہے؟ اسم مصطفیٰ، اسم محمد کی عظمت اور شان اور مرتبہ اور مقام۔ تو حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا سن، جب کریم اللہ نے مجھے پیدا فرمایا نا، اس کریم اللہ نے میرے اندر روح جب ڈالی تو میں نے جب نظر اٹھائی تو سامنے عرش اولا پر میری نظر گئی تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔
جس خدا نے اپنے نام کے ساتھ عرش اولا پر مجھے پیدا کرنے سے پہلے اس کا نام جوڑا ہوا ہے، تو تو اور میں کون ہوتے ہیں اس خدا کے نام سے مصطفیٰ کے نام کو جدا کرنے والے، کہ خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام موجود ہے۔ حضرت شیش علیہ نبی جینا علیہ السلام ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں بابا جان پھر کیا ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا جب پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا مجھے سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ، تو وہ مجھے سجدہ کرنے لگے۔ میں نے کہا باری تعالیٰ یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس خدا نے فرمایا، مالک لم یزل نے فرمایا اے آدم یہ تجھے سجدہ نہیں کر رہے، تیری پیشانی میں جو نور محمدی رکھا ہے یہ اسی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا تو یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کے نور کو میری پیشانی میں رکھا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے نور کی تعظیم کرو۔ تو بیٹا پھر یہ ہوا جب میں جنت میں گیا، جنت میں جس درخت پر میری نظر جاتی ہے اس درخت کے پتے پر، تنے پر، مڑ پر، ہر جگہ پر میں نے جو نام دیکھا ہے اللہ کے نام کے ساتھ وہ کسی اور کا نام نہیں تھا بلکہ یہی محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، آنکھوں کا تارا ہے نام محمد، دل کا ہے سہارا ہے نام محمد، ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہے جان سے پیارا نام محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں نے جب آنکھ کھولی آسمان پر، عرش اولا پر، لوح محفوظ پر، جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، تنوں پر، حتیٰ کہ میں نے جب حوروں کو دیکھا، حوروں کی آنکھوں کے درمیان بھی اس میں محمد کو لکھا ہوا پایا۔ جب میں نے جنت کی نہروں کے کناروں کو دیکھا ان کناروں کے اوپر بھی اسی نام کو لکھا ہوا پایا۔ جب میں نے جنت کی نہروں کے کناروں پر پڑے ہوئے برتنوں کے اوپر نظر ڈالی تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا اسی نام اس میں گرامی کے جلوے گر تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں بیٹا بات یہی ختم نہیں ہوتی، جب اللہ رب العزت نے مجھے زمین پر بھیج دیا تو 300 سال تک میں اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اور جو ہے اللہ اللہ کہتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، پر میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں ہے۔ 300 سال تک کوئی جواب آیا نہیں ہے، اور ایک دن جب مجھے یاد آیا کہ میں نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تھا، جب آسمان کی طرف، عرش اولا کی طرف اور جنت کے کناروں پر، لوح محفوظ پر، ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ اس نام کو پایا تھا، اس نام کی برکت اور شان و عظمت اور مقام بھی اعلیٰ ہوگی، اس کی رفعت بھی اعلیٰ ہوگی، کیونکہ وہ مالک اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کے ساتھ اعلیٰ کا نام ہی ہو سکتا ہے، کسی عام کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی کہ مولا تجھے اس نام کا واسطہ، تجھے اس شخصیت کا واسطہ، تجھے اس پیارے کا واسطہ جس کے صدقے تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، کریم اللہ اس نام کا واسطہ جس نام کو میں نے عرش اولا پر دیکھا، جس نام کو میں نے ہر جگہ پر دیکھا، باری تعالیٰ تجھے اس کا واسطہ۔ تو فرماتے ہیں شیش
اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے چین، اے میری آنکھوں کے سرور بیٹے، سن پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محمد کا وسیلہ دینا میرا کام تھا۔ 300 سال تک اللہ اللہ کرتا رہا، کوئی جواب نہ آیا۔ جبھی میں نے اللہ کی بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے فوراً فرمایا، اے آدم کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگنا ذرا۔ گونج بڑھ جانی چاہیے تھی سبحان اللہ کی کہ محبوب علیہ السلام کا نام محمد تو ویسے ہی شیریں اور میٹھا ہے، تو اس کا جو ہے وہ مرتبہ مقام سننے کے بعد جو ہے وہ دل میں اور زیادہ محبت جلوہ گر ہونی چاہیے کہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سرکار علیہ السلام کا نام اس میں گرامی پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ لے، تجھے پتہ کیسے چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ جب میں نے جو ہے وہ آنکھوں کو کھولا، جب میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش اولیٰ پر دیکھا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ اس ہستی کے نام کو پایا، مجھے آج یاد آیا، اسی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدم اگر تو اب زمین و آسمانوں کی کوئی چیز مانگنا چاہتا یہ وسیلہ دے کر تو میں تجھے وہ بھی عطا کر دیتا، وہ بھی عطا کر دیتا۔ تو اب آپ اسی وقار اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی ہر ادا نرالی بنائی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے نام اس میں گرامی کے بھی جو ہے وہ شان و عظمت بہت زیادہ بلند ہے۔ تفسیر روح البیان اور عقیدے کی بات جو ہم ہاتھ جو ہے وہ چومتے ہیں، انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 7 میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے لگتے ہیں، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، آپ جو ہے وہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذان دینے والے کون ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں ابوبکر صدیق انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ صحابہ اذان کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ مسئلہ دیکھا ہے، عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، کیا دیکھا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آپ کا یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے وہ انگوٹھوں کو چوما اور چوم کر اپنی آنکھوں سے رکھ لیا۔ سرکار فرماتے ہیں، پھر کوئی جو ہے وہ نئی بات تو نہیں ہے، یہی کام تو میرے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش تھے، فرشتے جب سجدہ کر رہے تھے، اس وقت جو ہے نور محمدی کو دیکھ کر، میرے نور کو اپنے انگوٹھوں میں دیکھ کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا، تو اس ابوبکر صدیق نے تو وہ سنت کو ادا کیا ہے۔ تو یاد رکھ لو، جو بندہ میرے صدیق کی سنت کو ادا کرتا رہے گا، کل قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اور مفکرین و محدثین لکھتے ہیں، جو بندہ انگوٹھے چومتا ہے سرکار علیہ السلام کے نام پر، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ زائل نہیں فرماتا، بلکہ اس کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ تو نام محمد کے بارے میں سن لیجئے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سرکار علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے تو سبھی کو محبت، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ
جو ہے وہ اور زیادہ محبت بڑھے گی. مل کر پڑھ لیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، جو بندہ دونوں عالم کی جو ہے وہ دولت چاہتا ہے وہ بھی یہ نسخہ سن لے. دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے عرش پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد. روز قیامت میزان پل پر، روز قیامت میزان پل پر ان سے ہے سیکھا. روز قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد. دل کا سہارا نام محمد. پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں. ان سے ہے سیکھا نام محمد. دل کو اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد. ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہے یہ جان سے پیارا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت محبت رسول میں جینے والا اور مرنے والا بنائے. وما علیہ الا اللہ.